السلام علیکم. آج میں شاہ ملک فاروقی اکیڈمی کی لائبریری سے جس کتاب کا تعارف کروانا چاہتا ہوں اور اس کا انتخاب پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام ہے سفر آدھی صدی کا. اور یہ کتاب تحریر کی ہے جناب عبدالکریم عابد صاحب نے، جو ایک بہت ہی ممتاز صحافی تھے اور جن کا اخباری صحافت میں کافی بڑا نام تھا. عبدالکریم عابد صاحب بامبے میں پیدا ہوئے تھے اور آپ نے کافی وقت تقسیم ہند سے قبل ہندوستان کی سیاست کا بھی دیکھا، حیدرآباد دکن کا بھی دیکھا، اور آپ ایک لیونگ ہسٹری ہیں اس عہد کی اور پھر پاکستان بننے کے بعد کی. عبدالکریم عابد صاحب 1954 میں پاکستان آئے. ان کا ابتدائی قیام کراچی میں رہا. کچھ عرصہ انہوں نے کراچی میں تلاش معاش جاری رکھی اور پھر یہاں سے وہ منتقل ہو کے لاہور چلے گئے. لاہور میں عبدالکریم عابد صاحب روزنامہ تسنیم سے وابستہ ہو گئے اور وہاں سے انہوں نے اپنی صحافی زندگی کا آغاز کیا. آپ کی کتاب سفر آدھی صدی کا ہمیں تحریک پاکستان کے وہ پہلو دکھاتی ہے جو عمومی طور پر ہمیں اپنی تاریخ میں نظر نہیں آتے. تاریخ کی کتابوں میں وہ چیزیں لکھی نہیں گئی ہیں. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی بات ہو پاکستان کی آزادی کی، تحریک پاکستان کی، تو لازمی ذکر ہوگا علی گڑھ کے طلباء کا بھی اور لازمی ذکر ہوگا اس وقت کے علماء ہند کا بھی. ہمیں مسلسل یہی بتایا گیا کہ علی گڑھ کے طلباء نے کتنا مثبت کردار انجام دیا تھا پاکستان کی آزادی کی تحریک میں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہی بتایا گیا کہ پاکستان کی آزادی کی تحریک میں علماء ہند کا کردار کس قدر منفی تھا اور کتنا نفرت انگیز تھا. لیکن حقیقت پر سے پردہ تو اس کتاب میں بھی اٹھتا ہے جہاں عبدالکریم عابد صاحب نے کچھ وہ چیزیں بتائیں جو کم از کم میں نے تو تاریخ کی کتاب میں نہیں پڑھی تھی اور شاید ایک عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. مثلاً آپ یہ لکھتے ہیں کہ جب مولانا ابوالکلام آزاد صاحب سفر کے دوران علی گڑھ اسٹیشن سے گزر رہے تھے تو کالج کے طلباء مادرزاد ننگے ہو کر مولانا کے سامنے کھڑے ہو کے ان پر انہوں نے گندے انڈے پھینکے اور انہیں فحش گالیاں دی. مراد آباد کے اسٹیشن پہ بتاتے ہیں کہ مولانا حسین احمد مدنی کے منہ پر تھوکا گیا اور ان کی داڑھی نوچی گئی. مولانا حفظ الرحمان صاحب نے اس پر ایک بیان جاری کیا اور کہا کہ نفرت اور بد اخلاقی کا مظاہرہ ناقابل برداشت ہے. ہم مسلم لیگیوں کو اسلام کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ علماء کی توہین نہ کریں. اسی طریقے سے علامہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا گلہ نہیں ہے کہ مجھ پر تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، لیکن اس بات کا گلہ ضرور ہے کہ مسلمان قوم کا اخلاق بگاڑا جا رہا ہے. طلباء اپنے بزرگوں کے سامنے ننگے ناچتے ہیں، ان کی متبرک داڑھیوں میں شراب اڑیلتے ہیں. وہ مسلمان نوجوانوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے سری نگر میں مولانا ابوالکلام آزاد کے جلوس پر جوتوں کی بارش کا احوال پڑھا ہے. علی گڑھ میں طلباء نے مولانا کے ڈبے میں داخل ہو کر اپنی پتلونیں اتاری اور اپنی شرمگاہوں کا مظاہرہ کیا. تو یہ مختصر احوال ہمیں عبدالکریم عابد صاحب کی کتاب سے ملتا ہے کہ وہ علی گڑھ کے طلباء جن کو ہم اپنا ہیرو سمجھتے ہیں تحریک پاکستان میں، انہوں نے کس قدر بےخدا سلوک روا رکھا تھا ان علماء ہند کے ساتھ جن کو کہ ہم ولن سمجھتے ہیں تحریک پاکستان کے اندر. آدھی صدی کے سفر میں ذکر ہے سبھاش چندر بوس کا بھی، اور انہوں نے احوال بیان کیا ہے کہ جب کانگریس سے سبھاش چندر بوس صاحب ناراض اور نالا ہو گئے تو اس وقت دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی اور سبھاش چندر بوس نے خرابی صحت کا بہانہ بنایا اور ایک تنہائی سی اختیار کر لی. اس عرصے میں انہوں نے داڑھی بھی بڑھا لی اور ایک مولوی کے بھیس میں وہ کلکتہ سے پشاور پہنچ گئے. اس وقت وہ شیروانی اور ترکی ٹوپی میں ملبوس تھے. ہری پور میں جا کے وہ پٹھان بن گئے. 2 افغانی دوستوں کے کہنے پر اپنے آپ کو گونگا بہرا بنا لیا اور دریا پار کیا. اس دریا کو مشکوں میں ہوا بھر کے کشتی کی طرح بنا کر پار کیا گیا. پھر ایک لاری کے صندوق پر بیٹھ کر وہ کابل پہنچے. سبھاش چندر کے کئی دوست مسلمان تھے، وہ افغانستان سے روس کے راستے برلن پہنچے، پھر جاپان پہنچے اور وہاں جا کے انہوں نے آزاد فوج کی بنیاد رکھی. اس دور کا احوال بتاتے ہوئے عبدالکریم عابد صاحب لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں جب ہندوستان میں آزادی سے قبل ایک مہم چلائی گئی تھی کہ ہمیشہ اپنے دیش کی چیزیں استعمال کرنی ہے اور بدیش کی چیزوں کو بائیکاٹ کرنا ہے، تو دراصل وہ مسلمانوں کے اوپر ایک اقتصادی میدان میں کافی ضرب ماری تھی. ہندو سرمایہ دار تجارت کے منزل سے گزر کر صنعت کاری میں قدم رکھ چکا تھا. اس صنعت کار نے
گاندھی جی کی سودیشی تحریک کے ذریعے اپنا سیاسی استحکام اور پھیلاؤ حاصل کیا، جبکہ مسلمان تاجروں کا مفاد درآمدی مال کے بائیکاٹ میں نہیں تھا، اس سے ان کے روزگار پر اثر لگتی تھی۔ تاہم مسلمان تاجروں نے آزادی کے شوق میں گاندھی جی کی سودیشی تحریک کی مخالفت نہیں کی۔ اس زمانے میں بدیشی مال جلانے کی پہلی تحریر بمبئی میں عمر سبحانی صاحب کے گھر میں منتخب ہوئی، جس کی تقلید میں پھر پورے ہندوستان میں یہ کام پھیل گیا۔ لیکن اس بدیشی مال کو جلانے کی تحریک سے اگر کسی کا نقصان ہوا تو وہ صرف مسلمان تاجر تھے، اور ان کی مسلمان تاجروں کی دکانوں کے سامنے ہندو خواتین اور مرد کھڑے ہوتے تھے تاکہ وہاں سے نکال کے مال جلایا جا سکے۔ ویسے عبدالکریم عابد صاحب نے گاندھی جی کا بھی ذکر کیا کہ آل انڈیا خلافت کانفرنس کا انعقاد بامبے میں ہوا، 1919 کی بات ہے۔ گاندھی جی بھی کانفرنس میں شریک تھے۔ کچھ ہندو لیڈروں کی طرف سے مطالبہ آیا کہ خلافت کی تائید کے عوض مسلمانوں سے گائے کشی پر پابندی کا سمجھوتا حاصل کریں، لیکن گاندھی جی نے اپنی تقریر میں کہا کہ جو حق ہے اس کی تائید غیر مشروط ہونی چاہیے۔ ایک سچی بات کی تائید کے عوض سودے بازی بری بات ہے۔ جو ہندو اس ذہنیت کے ساتھ اس کانفرنس میں آئے ہیں براہ کرم وہ یہاں سے چلے جائیں۔ تاریخ سے جو سبق ملتا ہے جس کو بیان کیا ہے عبدالکریم عابد صاحب نے اپنی کتاب میں، وہ یہ ہے کہ عوام جن لوگوں کو اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ان کے نجات دہندہ بھی ثابت ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ اگر عوام میں صرف جوش ہو مگر ہوشمند قیادت نہ ہو تو ان کا جوش بھڑکا کر ہیرو بننے والے لیڈر انہیں تباہ کر دیتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں کریم عابد صاحب نے شبلی صاحب کا بھی حوالہ دیا، جنہوں نے لکھا کہ میں نے مسلمانوں کی تاریخ اور تاریخی کارنامے اس لیے لکھے کہ وہ ماضی سے متاثر ہو کر آگے بڑھنے کی جدوجہد کریں، مگر میری کتابوں کا الٹا اثر ہوا۔ ان کتابوں سے مسلمانوں پر اپنی برتری کا جھوٹا نشہ طاری ہو گیا، وہ بس نشے میں مست رہنے لگے۔ جھوٹا زوم خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کو بہت مہنگا پڑا، اور باقی دنیا کے جو حالات ہیں وہ اس زوم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ دراصل مسلمانوں کی کمزوری ان کے جوشیلے مقرر ہیں۔ ان کی جوشیلی تقریروں کا بنیادی عنصر نفرت ہوتا ہے، اور ہمارے بیشتر سیاسی اور مذہبی تحریکوں نے مسلمانوں کو نفرت کے گندے جوڑوں میں غرق کیا، ساتھ ہی خوشفہمی بنایا کہ اگرچہ گندے نالوں میں وہ لت پت پڑے ہیں مگر امید یہ رکھتے ہیں کہ یہیں بیٹھے بیٹھے معجزہ ہو جائے گا اور وہ آسمانوں کی اڑان کے مزے لے لیں گے۔ اس سفر آدھی صدی کا میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا کہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں اور اس کے جو لوگ تھے ان کو کس طریقے سے ہندو ساہوکاروں نے اپنے قرضے اور ان کے سود کے اندر جکڑ لیا تھا، اور ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ کے جتنے بڑے بڑے جاگیردار تھے، جب ان کے کھاتے اٹھا کے دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو لاکھوں روپے قرضے میں اٹھائے تھے مگر سود در سود کی وجہ سے رقم تک اور کروڑوں تک پہنچی۔ یہ پسماندہ مسلمان علاقے کا حال تھا، جہاں زیادہ دمخم تھا وہاں کے سودی کاروبار کا آپ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کتاب میں انہوں نے بڑا تفصیلی ذکر کیا ہے حیدرآباد نگم کی سیاست کا بھی، اور لکھتے ہیں کہ وہاں کے معاشرے میں سیاستدانوں کی جڑیں زیادہ مضبوط تھی۔ ان کی جذباتی باتوں سے مسلمان بہت متاثر ہوئے، مگر جذباتیت میں بہہ جانے کی وجہ سے بجائے فائدے کے ان کو الٹا نقصان ہوا۔ اصل بات یہ تھی کہ قابلیت اور اچھا ذہن رکھنے والے لوگ سرکاری ملازمت سے منسلک تھے، اسی لیے سیاست ایسے عناصر کے ہاتھ میں چلی گئی جن کا قابلیت اور ذہانت اور کردار میں کوئی مقام نہ تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا واسطہ جب بھارت کے گھاگ سیاستدانوں سے پڑا تو وہ بری طریقے سے مات کھا گئے۔ اس کتاب کو پڑھ کے تاثر یہ ملتا ہے کہ جو اس وقت کی ریاستیں جو اس قسم کا شکار تھی ہیں کہ ہمیں نہ ہندوستان میں رہنا ہے نہ پاکستان میں رہنا ہے، ہمیں انڈیپینڈنٹ رہنا ہے، اور بعد میں الٹیمیٹلی ان کو فورسفلی اینکس کر لیا گیا ہندوستان کے ساتھ، جیسے کشمیر تھا، حیدرآباد دکن تھا، جوناگڑھ گڑھ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے جو حکمران تھے وہ بہت اقلیت میں تھے اور ان کا عوام سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ان کو یہ احساس تھا کہ اگر ہماری ریاست میں کبھی حکومت آ گئی تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ وہ انہیں اپنے آپ کو اتنا کٹ آف رکھا تھا اپنے عوام سے کہ اس جدوجہد میں ان کا عوام نے ساتھ نہ دیا۔ جب حیدرآباد دکن میں مسائل چل رہے تھے تو مولانا مودودی نے کوئی خط لکھا جس کا ذکر کرتے ہیں کہ قاسم رضوی صاحب کے نام وہ خط لکھا گیا، اور جس کو جماعت کے ایک رکن سید علی نقوی صاحب جو فقہ جعفریہ کے ماننے والے تھے حیدرآباد میں جماعت کے امیر مولوی محمد یونس کو پہنچانے آئے اور کہا کہ یہ آپ اس کو قاسم رضوی صاحب کو پہنچا دیں، اور ان کے ساتھ وہ محمود فاروقی صاحب بھی تھے۔ کہیں گے راستے میں انہیں مل گیا، رضوی صاحب کا ہماری دکان پر آنا جانا تھا اس لیے واقفیت تھی، انہوں نے نئے رنگ میں دیکھنے کا اشتیاق تھا،
جب ان کے مرکز دارالسلام پہنچے تو وہ ایک کرسی پر بیٹھے تھے، ان کے آئے کے پیچھے دائیں بائیں رضاکار بندوقیں لیے کھڑے تھے. قاسم رضوی صاحب نے نہایت روکھے اور کرخت انداز میں کہا کہ تم لوگ کیسے آئے ہو. مولانا کا خط لینے کے بعد انہوں نے دھمکی دی کہ اگر جماعت اسلامی نے دکن کی سیاست میں مداخلت کی تو سب لوگوں کو بری طرح کچل دیا جائے گا. اس موقع پر مجھ سے چپ نہیں رہا گیا اور میں نے کہا کہ یہ تاریخ بتائے گی کہ کرش ہونے والے کون لوگ ہیں اور باقی رہنے والے کون لوگ. اتنا کہنا تھا کہ رضاکار میری طرف بندوقیں لے کے جھپٹے، لیکن رضوی صاحب نے رضاکاروں کو روکا اور وہ خط انہوں نے غصے سے بغیر پڑھے پھاڑ دیا. اس خط میں کیا تھا یہ اس کتاب میں لکھا ہے. بڑی دردمندی سے مولانا نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیے حیدرآباد کے دکن کی آبادی میں صرف 15% مسلمان ہیں اور 85% غیر مسلم ہیں. اگر آپ لوگ اپنی ضد پر اڑے رہیں گے تو ریاست بھی ہاتھ سے نکلے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کا حشر جو ہے وہ جوناگڑھ کی ریاست کا ہو جائے گا. دانشمندی سے کام لیں، اپنے صحیح طریقے سے چیزوں کو بارگین کریں اور کوشش یہ کریں کہ جو نیا نقشہ بنتا ہے اس میں مسلمانوں کو پراپر آزادی ہو اپنے مدرسے اپنے اسکول بنانے کی اور اسمبلیوں میں نمائندگی لینے کی. مولانا کا اعتراض صرف اتنا تھا کہ ایک ایسی ریاست جہاں پہ 85% ہندو ہوں، آپ اگر ڈائریکٹلی کنفرنٹ کریں گے تو آپ کچل دیے جائیں گے. اور پھر وہی رشین کتابیں وقت ملے تو ضرور پڑھیے گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.